ذیشان عظیم صاحب نے میاں والی سے ایک سوال بھیجا ہے، اور سوال یہ ہے، کہتے ہیں حال ہی میں مولانا طارق جمیل نے بیان دیا ہے کہ کو ایجوکیشن سوسائٹی میں بے حیائی پیدا کر رہی ہے۔ یہ بے حیائی کیا ہوتی ہے؟ پہلی بات میں عرض کر دوں کہ مولانا طارق جمیل میرے بھائیوں کی طرح ہیں۔ میرا ان کے ساتھ بے تحاشا محبت کا، احترام کا دیرینہ تعلق ہے۔ میں گھر سے باہر نہیں نکلتا، میں سوشلائز نہیں کرتا، میں لوگوں سے زیادہ میل جول نہیں۔ مہمان سر آنکھوں پہ آتے ہیں، بہت آتے ہیں، لیکن میں اپنی اس چھوٹی سی دنیا میں خود کو میں نے قید کر رکھا ہے۔ میں جب اپنے فارم ہاؤس پہ رہتا تھا تو تب میں اوپری منزل سے ہفتوں نیچے نہیں جاتا تھا اپنے ہی گھر میں۔ اب میں بیسمنٹ میں رہتا ہوں تو میں کئی دن اوپر نہیں جاتا۔ شام کو میں فیملی کے ساتھ یہیں بیٹھ کے کتابیں ڈسکس کرتے ہیں، بچوں کی پڑھائی پہ بات ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ مجھے اتنی محبت ہے کہ میں ان کی دعوت پہ تلمبا تک گیا ہوں، جو ان کا آبائی علاقہ ہے۔ اس تمہید کے بعد دوسری بات کہ انہوں نے کیا کہا، کس تناظر میں کہا، وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے، میں نہیں جانتا۔ آپ نے سوال میں ذکر کیا ہے، سو میں ذاتی طور پہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کیسے کہا، کیا کہا، کس کانٹیکس میں بات کی۔ میں آپ کو اپنی سائیڈ آف دا اسٹوری آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں اخلاقیات اور حیا اور بے حیائی، اس کی اپنی ڈیفینیشن ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب بیمار معاشرہ ہے۔ میرے نزدیک بے حیائی کیا ہے، اگر میں اس پہ بات کرنا شروع کروں تو گھنٹوں لگیں گے، لیکن میں آپ کو چند مثالیں دے کے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ میرے نزدیک بے حیائی، بے غیرتی اور بے شرمی کیا ہے۔ میرے نزدیک جھوٹ بولنا، کم تولنا، ملاوٹ کرنا، ایک دوسرے کا حق مارنا، وعدہ شکنی کرنا، دھوکہ دینا، جعلی دوائیں بنانا، اقربا پروری، اپنے منصب یا طاقت کو ایبیوز کرنا، رشوت لینا اور دینا، اسراف، نمود و نمائش، قانون شکنی، اپنے کام سے انصاف نہ کرنا، ڈیوٹی آورز میں گھر سے آئی ہوئی کال سننا بھی بے حیائی، بے شرمی اور بے غیرتی کی چند قسمیں ہیں۔ نارملی ہمارے ہاں بے حیائی کسے سمجھا جاتا ہے؟ کسی نے کیا پہنا ہے، کیا کر رہا ہے، کوئی بجلی چوری کر رہا ہے، یہ نہیں بے حیائی، یہ بے غیرتی نہیں ہے۔ دودھ میں آدمی کیمیکلز ملا رہا ہے جس کے نتیجے میں بچے پی رہے ہیں، بچیاں پی رہی ہیں، کیمیکلز والا دودھ جو بھینس نے نہیں، کسی بے حیا نے تیار کیا ہے۔ کل جب یہی بچے اور بچیاں ہمارے
جوان ہوں گے، ان کی آپس میں شادیاں ہوں گی، کبھی سوچا ہے ان کی اولادیں ریٹارڈڈ نہیں ہوں گی؟ کیا ہوں گی؟ سو میرے نزدیک بے حیائی کی ڈیفینیشن بالکل ہی مختلف ہے. ایک بات سوچنے کے لیے، صرف غور کرنے کے لیے ہے، ماننے کے لیے نہیں ہے. ہمارا پرابلم ہے، ہماری سوئیاں جہاں اٹکی بھی ہوتی ہیں وہاں سے ہلتی نہیں ہیں. یہ بھی بے حیائی کی ہی ایک قسم ہے. میرا ایک سوال صرف آپ کے لیے، صرف اس پہ غور کرنے کے لیے کہ یہ ساری بے حیائیاں جو میں نے گنوائی ہیں اور ابھی سینکڑوں رہتی ہیں، ایک 16ویں گریڈ کے بندے، ایک ایکسائز انسپیکٹر کے گھر سے 35 کروڑ روپیہ کیش نکلتا ہے. ایک مالی بیلدار سے پروموٹ ہوا ہوا بندہ کراچی، اس کے بیسمنٹ سے کروڑوں کی گاڑیاں نکلتی ہیں، کروڑوں روپیہ نکلتا ہے. ایک معمولی سرکاری ملازم، ایک سیکٹری لیول کے بندے کا کوئٹہ میں ایک آدمی ہے، سرے عام بندہ مارتا ہے، ویڈیو اویلیبل ہے، رہا ہو جاتا ہے. ٹھیک، یہ سب بے حیائیاں ہیں. لیکن اس کو کو ایجوکیشن میں کے کھاتے میں اگر آپ ڈالو گے تو پھر میں یہ پوچھنے میں حق بجانب نہیں ہوں کہ پوری ترقی یافتہ دنیا، پورا ویسٹ، یورپ، امریکہ، کینیڈا، وہاں تو کو ایجوکیشن ہے، لیکن وہاں تو ان بے حیائیوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. رہ گیا لباس تو حضور دنیا کی بے شمار تہذیبوں میں آج بھی لباس پورا ہوتا ہی نہیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں، ان کو بھی آپ بے حیائی کا سرٹیفکیٹ دیں گے؟ نہیں. بے حیائی کو ری ڈیفائن کرنا پڑے گا. بے حیائی ہے کیا؟ بے شرمی ہے کیا؟ بے غیرتی ہے کیا؟ سو جو بندہ جعلی دوائیں بنا رہا ہے، لائف سیونگ ڈرگ ہے، مرتے ہوئے بندے کو دی جاتی ہیں اور وہ آخری سانس لیتا ہے. قاتلوں کا یہ، اس لیے چونکہ میں یہ سنوں گا اگر کہیں سے مجھے مل جائے مولانا کا، انہوں نے پتہ نہیں کس کانٹیکسٹ میں بات کی ہوگی، لیکن بہرحال میں اس سوال کا جواب اپنے فہم کے، اور ایک بات یاد رکھیں، مومن کی ایک ڈیفینیشن ہے، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، وہ اپنے عہد کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے. آخری سوال، ہمارے ہاں تو تعلیم کی نہ کوئی اوقات ہے نہ حیثیت ہے. ہماری یونیورسٹیز دنیا کی ہزاروں ٹاپ کی یونیورسٹیز میں ایک بھی نہیں ہے. یہ درسگاہیں جنہیں ہم کہتے ہیں، کالجز، اسکولز، یونیورسٹیز، ہائی پروفائل جو اسکولز ہیں آپ کے، بڑے بڑے مہنگے، میرے اپنے بچے پڑھتے رہے وہاں، وہ تو لینگویج اسکولز ہیں، ان کی تو کوئی اوقات نہیں. اگر آپ نے واقعی علم حاصل کرنا ہے، ایسا علم جس کے نتیجے میں آپ اپنے حریفوں کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں، تو آپ کو باہر جانا پڑے گا. دنیا کی ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں، لمبی لسٹ ہے، یہاں تو ایک بھی نہیں ہے، باہر جانا پڑے گا. تو وہاں آپ حیا کہاں سے لائیں گے اگر اس کا تعلق آپ کے نزدیک صرف لباس کی تراش خراش تک ہے؟ تو ان دو چیزوں پہ آپ غور کر لیں، اور پلیز خدا کے لیے اخلاقیات اور حیا اور بے حیائی، ان لفظوں کی ہمیں اثر نو تعریف کرنی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.